یہ جو دو لڑکیاں آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہیں اسپین کے نیشنل ہیں، 24 سال میں پہلی بار پاکستان کی سرزمین پہ قدم رکھتی ہیں، ملنے آتی ہیں اپنے دھتیال والوں کو، لیکن معلوم نہیں تھا کہ یہ ہی اس کے خون کے پیاسے بیٹھے ہیں۔ جیسے پاکستان کی سرزمین پہ پاؤں رکھتی ہیں، گولیوں سے ان کو بھون دیا جاتا ہے اور ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ قتل ان بچوں کے ماں باپ کی موجودگی میں ہوتا ہے۔ کیا ماں باپ اس قتل میں ملوث تھے؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ تو یہ اسپین سے تھیں، لیکن یہ واقعہ ہے گجرات کے ایک شہر بھوال کا۔ ایک فیملی ہے جس کے سربراہ ہیں محمد علی، ان کے 3 بچے ہیں۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام ہے وحید، اس کے بعد آتی ہے بیٹی شائلہ، اور تیسرے نمبر پہ آتا ہے عباس۔ سب سے چھوٹا بیٹا ہے اور سب سے لائق، سب سے ہوشیار بیٹا ہے۔ عباس کے ہمیشہ نمبر بھی اچھے آئے تھے، اور 22 سال کی عمر میں عباس دبئی شفٹ ہو جاتا ہے اچھے فیوچر کے لیے، اور دبئی جانے کا جتنا بھی خرچہ ہے وہ کیا تھا وحید نے اور سب سے بڑے بھائی نے۔ اس کا سفر یہاں پہ ختم نہیں ہوتا، محنت کرتا رہتا ہے، دبئی سے یہ شفٹ ہوتا ہے امریکہ بھی اپنا سفر جاری رکھتا ہے، ترقی کرتا ہے، محنت کرتا ہے اور دبئی سے شفٹ ہو جاتا ہے اسپین میں یہ رہتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کا بھی خیال رکھتا ہے، اور پیچھے اس کے دونوں جو بہن بھائی ہیں وحید اور شائلہ، ان دونوں کی شادی بھی ہو جاتی ہے۔ شائلہ اور وحید بولتے ہیں بھائی کو عباس اب پاکستان آ جاؤ واپس، تمہاری بھی شادی کی عمر ہے، تمہاری شادی کرتے ہیں۔ کچھ عرصہ کے بعد عباس پاکستان آتا ہے، اس کی شادی کی جاتی ہے اسرا نام کی ایک لڑکی کے ساتھ۔ عباس کچھ عرصہ پاکستان رہتا ہے اور اپنی بیگم کو بولتا ہے میں جا رہا ہوں اسپین واپس، تمہارے ڈاکومنٹیشن جتنی بھی ہے وہ میں ریڈی کرواتا ہوں اور تمہیں اپنے پاس اسپین بلا لوں گا۔ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے، کچھ عرصہ گزرتا ہے، ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ ہوتی ہے اور اسرا کو بھی اسپین بلا لیتا ہے۔ اس کے بعد ان کا پاکستان کوئی خاص آنا نہیں ہوا۔ ان دونوں کے 2 بچے ہوتے ہیں اسپین میں، دونوں ہی بیٹیاں ہوتی ہیں۔ بڑی بیٹی کا نام ہے انیسہ، جس کی عمر ہے 24 سال، چھوٹی بیٹی ہے 14 سال کی، نام ہے عروج۔ بیٹیاں جوان ہوتی دیکھ وحید فون کرتا ہے اپنے بھائی عباس کو کہ خاندان سے باہر شادی نہیں کرنی، تمہاری دونوں بچیوں کی شادی ہم کریں گے خاندان میں، کرو گے تم انجم کے ساتھ، اور جو ہے عروج اس کی شادی کریں گے ہم شائلہ کے بیٹے غفور کے ساتھ۔ عباس اپنے بڑے بھائی کی بڑی عزت کرتا ہے، آج تک کوئی ایسی بات نہیں تھی جو اس نے نہ مانی۔ اپنی بیٹی کے پاس جاتا ہے، ان کو بولتا ہے ہم نے تمہاری شادی پکی کر دی ہے، 1 مہینے کے بعد جائیں گے پاکستان، تمہارے قسم کے ساتھ تمہاری دھوم دھام سے شادی کریں گے۔ بچیاں ہیں اسپین کی، وہ بولتی ہیں ایک اجنبی کے ساتھ ہم شادی کیسے کر لیں، ہم نے تو پکچرز دیکھی آج تک ملی نہیں ہے، فون پہ ہی کبھی کوئی بات ہوتی ہے لیکن کوئی خاص بات نہیں ہوئی، ہم اجنبیوں سے شادی نہیں کر سکتے اور ویسے بھی یہ ہمارا کلچر ہی نہیں ہے۔ عباس اپنے بھائی کو فون کرتا ہے، سارا کچھ بتا دیتا ہے۔ وحید بولتا ان کی ہمت کیسے ہوئی، ان کے تم نے 2 تھپڑ نہیں مارے، یہ باپ کے سامنے زبان کیسے چلا رہی ہے، باپ نے جو فیصلہ کر دیا اسی کے اوپر عمل ہوگا، مارو ان کو تھپڑ۔ جس پہ عباس بولتا ہے بھائی یہ پاکستان نہیں ہے، یہاں پہ میں ان کو ماروں گا تو میں تو جیل میں چلا جاؤں گا، ویسے بھی ہمارا یہ کلچر ہی نہیں ہے، ہم نے آج تک بچوں کو کچھ بولا ہی نہیں ہے۔ وحید بولتا ہے تم سے کچھ نہیں ہونے والا، پاکستان لے کے آؤ، ہم مناتے ہیں ان کو اور انشاءاللہ ہم شادی کروائیں گے ان کی اپنے بچوں کے ساتھ۔ عباس اپنے بھائی کی بات مانتا ہے، بچیوں کو بولتا ہے میں نے انکار کر دیا صاف، اب پاکستان چلتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، تمہارے ددیال والوں سے تمہیں ملاتا ہوں، آج تک تم پاکستان ہی نہیں گئی۔ ایسے ہی بچیاں اپنے ماں باپ کے ساتھ چلی جاتی ہیں پاکستان، گجرات پہنچتی ہیں۔ پہلا دن تو بڑا اچھا گزرتا ہے، کوئی بات نہیں ہوتی، لیکن دوسرے دن تایا اور پھپھو آ کے سر پہ بیٹھ جاتے ہیں، شادی کے لیے مجبور کرتے ہیں۔ بچیاں بولتی ہیں ہم اجنبیوں کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے، اور ویسے بھی اس چیز کا ہم نے صاف انکار کر دیا تھا اپنے والد کو، تو ہم سے اس طرح کی بات ہی نہ کریں۔ خیر یہ دونوں بڑے غصے کا اظہار کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اگلے دن دوبارہ یہ معاملات شروع ہو جاتے ہیں، اس کے گھر والے، تایا، پھپھو، خاندان والے پریشرائز کرتے ہیں دونوں بچیوں کو کہ شادی کرو، ہاں کرو۔ بچیاں بولتی ہیں جی ہمارا یہ کلچر ہی نہیں ہے، اور اگر آپ نے ہمیں ایسے ہی پریشرائز کرنا ہے تو ہم اسپین واپس جا رہی ہیں، جس پہ معاملات مزید خراب ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اور بچیوں کے کمرے میں بند کر دیتے ہیں۔ ماں باپ جب روکتے ہیں تو ان کو بھی پکڑتے ہیں، پکڑ کے دوسرے کمرے میں بند کرتے ہیں اور بولتے ہیں ہم منا لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، آپ آرام کریں۔ پہلے تو بچوں کی چیخو پکار کی آواز آتی ہے، لیکن اچانک سے آواز آتی ہے زوردار ٹھا ٹھا، گولیاں چلائی جاتی ہیں، بچیوں کی آواز رک جاتی ہے، مطلب ان دونوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ ماں کی طرف سے 15 پہ کال کی جاتی ہے، پولیس موقع پہ پہنچتی ہے، لاش کو تحویل میں لیا جاتا ہے، مقدمہ درج کیا جاتا ہے پولیس اسٹیشن گجرات میں، جس کی مدعی بنتی ہے اسٹیٹ۔ اس پرچے میں 9 لوگ نامزد کیے جاتے ہیں، جس میں تایا اور پھپھو بھی شامل تھے۔ 9 کے 9 لوگوں کو گرفتار کر کے پولیس اسٹیشن بھیجا جاتا ہے، اور ماں کا بیان سامنے آتا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ بیان ہے۔ ماں بولتی ہے میں اپنی بچیوں کو بچانے کے لیے ان کے سامنے ہاتھ جوڑتی رہی، ان کے پاؤں پکڑتی رہی، لیکن پھر مجھے کسی نے گھسیٹ کے کمرے میں بند کر دیا۔ پہلے تو میری بچیوں کی آواز آ رہی تھی چیخو پکار کی، لیکن آہستہ آہستہ وہ آواز رک گئی، پھر گولیوں کی آواز آئی، لیکن میری بچیوں کی آواز نہیں آئی، مطلب بچیاں
گولی چلنے سے پہلے ہی شاید دم توڑ چکی تھی. اب یہ اتنے انٹرسٹڈ کیوں تھے ان بچیوں کے ساتھ شادی کرنے کے لیے؟ اپنے بچے شاید کچھ کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے اس کا تو معلوم نہیں ہے، لیکن ان کی دولت نظر آئی تھی. امیر باپ، اسپین کی نیشنلٹی، بچے بھی اسپین کے نیشنل ہو جاتے شادی کر کے. اور جو 25 سال 30 سال محنت کر کے اس نے ایک امپائر کھڑا کیا ہے. امیر آدمی تھا، کروڑوں روپے تھے، وہ پیسے پہ نظر تھی. حالانکہ وہ پیسے ان کو بیچتا بھی تھا، لیکن لالچ کہاں ختم ہونے کا نام لیتا ہے، پیٹ نہیں بڑھتے. یہی لالچ تھا، وہ پولیس اسٹیشن لے گیا، قتل کے ملزم بنا دیا. اور وہ معصوم بچیاں جن کو پاکستان کے کلچر کا ہی نہیں پتا تھا، ان کو نہیں معلوم تھا کہ پاکستان میں اگر ماں باپ کسی اور کے سہارے چھوڑ دیتے ہیں اور ادھر آپ نہ کرتے ہیں تو نہ کا مطلب نہ نہیں، نہ کا مطلب ہوتا ہے گولی، نہ کا مطلب ہوتا ہے موت. دونوں بچیاں، معصوم بچیاں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی. اور ایک بھائی جس نے اپنے بھائی پہ اندھا اعتماد کیا، وہ اس اعتماد کو بھی توڑ بیٹھا اور اپنی بچیوں سے بھی اپنا ہاتھ دھو بیٹھا. کرائم ریلیٹڈ مزید ویڈیوز کے لیے ڈو سبسکرائب ٹو آور چینل. میں ہوں ذیشان محمود، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.